آج میں ایک بہترین اور پاورفل عمل لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسا عمل، ایک ایسا تحفہ جو بزرگان دین سے ہوتا ہوا سینہ بسینہ ناچیز تک پہنچا ہے۔ آج چونکہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی رات، شب برات کی رات، جہاں تک ہو سکے ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں ناظرین کرام، اگر آپ کی زندگی میں ایک وقت کی بھی نماز چھوٹ گئی ہو تو قضائے عمری کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، آج شب برات ہے۔ مزار پاک پر، ایسے مزار پاک پر حاضری دیں جو باکرامت اور زندہ ولی ہوں، چونکہ آج کی رات قبروں پر جانا میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اسی حساب سے ایسے مزار پاک پر جائیں کہ جو قبروں سے متصل ہو۔ اگر وہاں قبریں نہ بھی ہو تو سب سے پہلے قبرستان جائیں، تاکہ اس پر آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اور وہاں جانے کے بعد قریب میں جو بھی مزار پاک ہوں، ایسے مزار پاک جو زندہ ولی ہوں، باکرامت ولی ہوں، پاورفل بزرگ ہوں، بہرحال کسی بھی مزار پاک پر حاضری دیں اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ اور عاجزی اور سادگی کے ساتھ دھیرے دھیرے آپ مزار پاک پر حاضری دیں، اور اندر آنے کے بعد سب سے پہلے سلام پیش کریں اور دو زانو ہو کر کے دائیں کروٹ سینے کے برابر، قدموں سے قریب ہو کر کے تھوڑی دوری پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے تصور کریں کہ میں مزار پاک پر حاضری دیا ہوں۔ ان کی کرم نوازی کا ثمرہ پورے علاقے میں ہے، اور انشاءاللہ آج ہم ان کی کرم نوازی سے انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ بہرحال سب سے پہلے استغفار پڑھیں اور اس طرح سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ اپنے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے میرے گناہوں کو، اور میرے گناہ اس طرح سے جھڑ رہے ہیں جیسے ایک سوکھے پتے جھاڑ سے گرتے ہیں۔ جتنا مضبوط تصور ہوگا اتنا ہی مزہ اور اتنا ہی لطف ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ توبہ استغفار کریں اور اس کے بعد درود تاج 7 بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین کرام، 7 بار درود تاج پڑھیں۔ اگر درود تاج یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود پڑھ لیں، کافی ہے۔ اس کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہرحال پھر 7 بار سورہ تکاثر پڑھیں، الہاکم التکاثر، اور 7 بار سورہ قدر پڑھے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ، جی ہاں ناظرین کرام، 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ آخری میں یا سلطان اکشف لی و ارنی، یا سلطان اکشف لی و ارنی، یہ آپ تقریباً
کچھ دیر تک پڑھتے رہیں اور مزار پاک کے قریب بیٹھ کر کے اسی کا ورد کرتے رہیں. آنکھیں بند ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا. اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا جائز مقصد ہے، حضرت کے سامنے آپ رکھیں. انشاءاللہ العزیز اول آخر درود شریف کے ساتھ دعائیں کریں اور آپ ہو سکے تو بنا کسی سے بات کیے ہوئے آپ بستر پہ چلے جائیں، سو جائیں، اپنے روم میں آ جائیں. اس کے بعد دیکھیں کہ بشارت میں کیا ہمیں اشارہ مل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنا معمول بنائیں. لیکن آج کی رات، شب برات کی رات میں یہ عمل کا آغاز کریں اور اس کے بعد اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں. ہر جمعرات یا جمعہ کو یا ہر پیر کو ہفتے میں 1 دن یا 15 دن میں یا پھر مہینے میں 1 بار ضرور بھی ضرور عمل کریں. انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں اس کے فوائد و برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور بڑی ہی برق رفتاری سے، بڑی ہی تیزی سے روحانی طاقت، روحانی پاور آپ کے اندر آئیں گا اور آپ پھر اپنے تمام مسائل کا خود سے بھی علاج کریں گے، حل کریں گے اور لوگوں کے لیے بھی آپ ایک مدد کر سکتے ہیں. اور کشف القبور کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو کچھ بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز بشارت کے ذریعے آپ کو اس کا حل بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کشف القبور کا عمل کرتے رہیں اور اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ایسی روحانی پاور اور ایسی روحانی طاقت حاصل ہو جائیں گے کہ پھر آپ کو کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اس طرح سے راتوں رات، جسے کہا جاتا ہے کروڑپتی بن جانا، اسی طرح سے راتوں رات آپ روحانی پاور اور روحانی طاقت کے علم بردار بن جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز بڑی ہی خوشحال زندگی گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کشف القبور کا عمل ہم صرف اپنے شاگردوں کو ہی اجازت دیتے ہیں، وہ بھی وہ شاگرد جو ہمارے رابطے میں ہیں، جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، جو ہمارے سے ربط و ضبط میں ہیں. اگر اس کے علاوہ جو لوگ بھی اس عمل کو یا اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں وہ ہم سے براہ راست اجازت لیں. انشاءاللہ العزیز ہم ان کو اجازت دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے.